خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر اے پی جوشوا ہے اور میں عرصہ 29 سال سے خداوند کی خدمت کو انجام دے رہا ہوں، اور پاسبانی خدمت کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 2004 سے میں نے باقاعدہ پاسبانی خدمت کا آغاز کیا، اور اپنی گریجویشن کے بعد میں نے 1997 سے لے کر 2004 تک ایک سیمنری میں نے وہاں تعلیم بھی دی، درس و تدریس کی خدمات بھی انجام دی، اور آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ کلام صداقت کے اس پروگرام میں ڈینش پیٹر صاحب نے مجھے یہاں مدعو کیا تاکہ آج میں خدا کے زندہ کلام کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں۔ سو آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے خدا کی مانند بننا یا مسیح کی مانند بننا۔ سو میں اس کے لیے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا افسیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اور اس کا 5واں باب اور اس کی ابتدائی آیات کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یوں لکھا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بےہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں ہے۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزوں، پہلی آیت میں ایک بہت بڑا چیلنج مقدسین کو دیا گیا ہے کہ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ یعنی جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی مانند بنے یا مسیح کی مانند بنے۔ پولس رسول جو خدا کا بندہ ہے وہ بھی کہتا ہے میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ سو بے شک کہ یہ چیلنج جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان بنو یا اچھا انسان بنو، لیکن ہمارے لیے یعنی مقدسین کے لیے جو چیلنج ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم خدا کی مانند بنے، مسیح کی مانند بنے۔ پھر رومیو کے خط میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا جو بلاوا ہے یا جو ہمارا چناؤ ہے یا جو ہماری برگزیدگی ہے اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ یعنی جیسی شکل بیٹے کی ہے ویسی ہی شکل ہم برگزیدوں کی بھی ہونی چاہیے۔ یعنی مسیح کا جو مزاج ہے، مسیح کی جو طبیعت ہے، مسیح کا جو کردار ہے، ویسا ہی کردار اور ویسا ہی مزاج اور ویسی ہی طبیعت ہماری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے جو نمونہ ہے وہ بڑا عظیم نمونہ ہے۔ وہ کسی بھی نبی، پیغمبر یا رسول کا نمونہ نہیں کہ ہم حضرت داؤد کی مانند بن جائیں یا ہم حضرت موسیٰ کی مانند بن جائیں، بلکہ ہمارے لیے جو عظیم نمونہ ہے خدا کے کلام کے مطابق پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھا کر ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ وہ گالی کھا کر کسی کو گالی نہیں دیتا تھا، دھمکی پا کر وہ کسی کو دھمکاتا نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ سو ہمارے سامنے زندگی بسر کرنے کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، جو ایک عظیم اور کامل نمونہ ہے، وہ خود خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے۔ سو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات جس میں کسی بھی طرح کا کوئی خم، کمزوری یا خطا نہ تھی، اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے لیے جو ٹائٹلز آئے ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ راست باز ہے، وہ قدوس ہے اور بے عیب ہے، بے عیب برہ ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشائند بات ہے
کہ اگر ہم راست بازی یا پاکیزگی میں کسی کی مانند بن سکتے ہیں تو اس کے لیے کامل نمونہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اب یہاں جو میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیلنج ہے کہ ہم خدا کی مانند بنے، ہم مسیح کی مانند بنے۔ سو کسی بھی چیز کی مانند بننے کے لیے، کسی چیز کی صورت پر ڈھلنے کے لیے ہمیں کسی ایک سانچے کی ضرورت ہے، اور رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ہم اس تعلیم کے سانچے میں ڈھالے گئے ہیں، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ہم روز بروز خدا کی صورت پر ڈھلتے جاتے ہیں۔ یعنی یہ کام جو ہے یہ بتدریج ہماری زندگی میں واقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے کردار میں، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں روز بروز خدا کی صورت پر ڈھلتے ہیں۔ یعنی اس کی صورت پر ڈھلنے کا یا بننے کا جو عمل ہے وہ روزانہ کا عمل ہے، وہ بتدریج ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم توبہ کریں اور بپتسمہ لے لیں تو ہم کوئی کرشماتی طور پر ہم خدا کی مانند بن جائیں، لیکن میرے عزیزو یہ عمل جو ہے یہ بتدریج ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے اور ہم خدا کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو ایک آیت آتی ہے کتاب مقدس میں لکھی ہے کہ ہم مسیح کے پورے قد کے اندازے تک پہنچ جائیں۔ یعنی ہمارا قد جو ہے، ہمارا روحانی قد جو ہے، اس کے لیے جو پیمانہ ہے وہ مسیح کا قد ہے۔ سو یہ دونوں ہی باتیں جو ہیں، یعنی مسیح کی مانند بننا اور مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنا، یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے اور ہمارے لیے چیلنج ہے۔ سو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کو آپ ڈھالنے کے لیے کوئی سانچہ لیتے ہیں، اور ہمارے پاس جو مسیح کی مانند بننے کا جو سانچہ ہے وہ خود خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ جب ہم اس تعلیمی سانچے میں ڈھلتے ہیں تو پھر ہماری شکل جو ہے، ہماری صورت، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہمارا کردار مسیح کی مانند نظر آتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اس کے لیے جو حوالہ ہے ہمارے پاس تعلیم کا جو سانچہ ہے، جس میں سب سے پہلے عہد نامہ عتیق اور پھر عہد نامہ جدید میں پہاڑی واز میں، یعنی عہد نامہ جدید میں پہاڑی واز جو مسیح کا خطبہ ہے، جو مسیح نے درس دیا ہے، جو مسیح نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، وہ 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات کے جو ناقدین و ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی تعلیم، اخلاقی تعلیم 14ویں کے چاند کی مانند مکمل ہے کہ وہ گھٹ تو سکتا ہے لیکن بڑھ نہیں سکتا۔ یعنی جو معیار اخلاق کا مسیح نے قائم کر دیا، اس سے اوپر کی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسی تعلیم ہے جس کی مثل کوئی اور تعلیم نہیں ملتی۔ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ جائیں لیکن ان میں آپ کو اس قسم کی تعلیم کبھی نہیں ملے گی۔ اور اس تعلیم کا جو پہاڑی واس کا جو لب لباب ہے وہ بھی یہی ہے کہ کامل ہو جاؤ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یعنی جس طرح سے خدا اپنی ذات میں کامل ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی خم، کوئی کمزوری، کوئی خطا، گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں، ذرا سی بھی تاریکی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بعض اوقات ہم بعض باتوں سے سمجھوتا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہی مکھی اتار کے سارے عطر کو بدبودار کر دیتی ہے، اور ذرا سی حماقت ساری عزت اور حکمت کو مات کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح کتاب مقدس کے جو نیا عہد نامہ ہے اس میں لکھا ہے کہ ذرا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ واقعی بہت بڑا اور عظیم چیلنج ہے۔ یعنی مسیح کی تعلیم جو ہے، جو 3 ابواب پر مشتمل ہے، پہاڑی واس کا جو لب لباب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل ہو جاؤ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ سو اس کاملیت پر ڈھلنے کے لیے جو ہمارے پاس پیمانہ ہے، شریعت کا پیمانہ ہے، یعنی شریعت وہ ضابطہ حیات ہے جس میں ہمیں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور گفت و شنید کا جو طریقہ کار ہے اس کی حدود بتائی گئی ہے۔ سو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ
شریعت میں 613 حکم ہیں، اور 613 حکم کی جو تقسیم ہے اس میں 248 مثبت ہیں، یعنی وہ احکام ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور 365 امتناعی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنے کا جو ضابطہ ہے وہ ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اور اس کی جو تلخیص ہے وہ 10 احکام ہے، یعنی جو 10 حکموں میں جو ابتدائی احکام جو ہے، 4 حکم جو ہے ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اور 6 احکام جو ہے ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ یعنی ہمارا رویہ خدا کے ساتھ کیسا ہو، ہمارا رویہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہو، اس کی تمام تر جو رداد ہے، اس کی تمام تر جو حدود ہیں اور ترتیب جو ہے وہ شریعت میں، اور بالآخر خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ سو میں یہ بتاؤں گا آپ کو یہاں پر کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کا جو انتہائی مقصد ہے، یعنی حضرت موسیٰ نے شریعت کا ابتدائی مقصد بتایا کہ تم قتل نہ کرنا، تم زنا نہ کرنا، یعنی قتل کا جو آغاز ہے، مسیح یسوع نے یہ بتایا ہے کہ وہ دل میں عداوت رکھنا ہے، یعنی دل کی جو عداوت ہے اس کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے، جب ہم کسی کو بیجا پاگل کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، بیجا غصہ کرتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ وہ عداوت ہے جس کا انجام قتل ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کرائم کا جو وجود میں آنا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ 4 حصوں میں سے گزر کر کرائم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے کرائم کی جو تعریف ہے اس میں سب سے پہلے انٹینشن کی بات آپ کرتے ہیں، یعنی جب آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، غصہ ہے، تو اس نفرت اور غصے کی وجہ سے جو نیت اور ارادہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ کسی کو صفائے روزگار سے مٹانے کا، یعنی جب آپ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور اسے ختم کر دینے کا، قتل کر دینے کا ارادہ آپ کے اندر، نیت بنتی ہے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے قتل کو قتل نہیں کہا، بلکہ سوچ لینے کو، ارادے کو ہی گناہ تصور کیا ہے، اور لکھا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ یعنی فقیوں اور فریسیوں کی جو راست بازی کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ ہے وہ چوتھا پہلو کہ تم نے قتل کر دیا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی شخص بری نگاہ سے کسی عورت پر کو دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں زنا کر چکا، یعنی وہ نیت جب انسان کر لے کسی کام کو کرنے کے لیے، لہذا اس کا جو کرنا ہے وہ نہیں بلکہ اس کا سوچ لینا جو ہے مسیح یسوع کے مطابق وہ گناہ ہے، اسے گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم میں حضرت موسیٰ نے جو ابتدائی مقصد بیان کیا تم سن چکے ہو، پھر اس کا انتہائی مقصد مسیح نے بیان کیا کہ اگر کسی نے سوچ لیا تو اس نے گناہ کیا، اور تیسرا پہلو جو شریعت کا ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، یعنی گناہ کا کرنا ایک الگ بات ہے، گناہ کے بارے میں سوچنا ایک الگ بات ہے، اور اس کا ذکر کرنا ایک الگ بات ہے۔ سو میرے عزیزو، میں پاکیزگی کے اس معیار کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس معیار پر آپ پورا اترتے ہوئے خدا کی مانند بن سکتے ہیں، یعنی گناہ کرنا ایک الگ بات ہے، اس کے بارے میں سوچنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ذکر کرنا بھی کتاب مقدس کے مطابق وہ مقدسوں کو مناسب نہیں، بلکہ یہ بتایا گیا کہ برعکس اس کے مقدسین کے لیے جو بات مناسب ہے وہ شکر گزاری ہے۔ سو ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ شکریہ۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا خدا کے کلام کے حوالے سے کہ مقدسین کے لیے جو بات مناسب بتائی گئی ہے کتاب مقدس میں وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، یعنی ہمارا جو رویہ اس حوالے سے ہونا چاہیے، راست بازی کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے۔ سو اس میں ہمارا جو رویہ ہے اس میں برعکس اس کے کہ ہم کسی حرام کاری کا ذکر کریں، ناپاکی کا ذکر کریں، لالچ کا ذکر کریں،
اور بے شرمی یا بےہودہ گوئی کا ذکر کریں، ہمیں اس کے برعکس خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کرنا یعنی اس قانون کا یا حکم کا جو ابتدائی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اور اس کا انتہائی مقصد خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ جس کسی نے بری خواہش کی، ارادہ ہی کر لیا قتل کا یا زنا کا، وہ گناہ کر چکا، وہ قتل کر چکا، وہ زنا کر چکا. اور تیسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ بےہودہ گوئی کا، بے شرمی کا، لالچ کا، ان باتوں کا جو نامناسب باتیں ہیں ان کا ذکر تک بھی مقدسین کے لیے بائبل بتاتی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. ٹھٹھا بازی، بے شرمی، بےہودہ گوئی، یہ باتیں جو ہیں یہ مقدسین کے لیے مناسب نہیں، یہ کتاب مقدس ہمیں سکھا رہی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکیزگی کا ایک یہ بہت اتم معیار ہے کہ جس میں ہم ان باتوں کا ذکر تک بھی نہ کریں. یعنی یہ باتیں جو ہیں ہمارے ذہن، وہم اور گمان میں بھی نہ آئیں، ہمارے ذکر میں بھی یہ باتیں نہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پاکیزگی کے اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں، اور پاکیزگی کے اس معیار کو تک پہنچ کر یقیناً ہم مسیح کی مانند بن سکتے ہیں، کیونکہ خدا یا مسیح اپنی سوچوں میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی منفیت نہیں سوچتا. نہ وہ گناہ کرتا ہے، نہ وہ سوچتا ہے، اور نہ وہ ان کا ذکر کرتا ہے. اگر ہم خدا کی مانند بننا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، ہمارا گناہ کے حوالے سے یہی رویہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنا تو درکنار، اس کے بارے میں سوچنا درکنار، ارادہ کرنا درکنار، بلکہ ان کا ذکر کرنا بھی مقدسوں کے لیے مناسب نہیں. کیونکہ بتایا یہ گیا ہے کہ ایسے کام کرنے والے، یعنی جو لالچی ہیں، جو بت پرست کے برابر ہیں، یعنی بتوں کی پرستش صرف پتھر یا جو سونے یا چاندی کے بت نہیں، بلکہ لالچ بھی بت پرستی کے برابر ہے. بےہودہ گوئی، ٹھٹھا بازی، بے شرمی اور بےہودہ گوئی کا یہ جو حوالہ ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ مقدسوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان باتوں کا بھی ذکر بھی کریں. اور پھر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص حرام کار ہے، ناپاک ہے، لالچی ہے، بت پرست ہے، تو اس طرح کے کام کرنے والا خدا کی مانند تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، اور نہ خدا کی بادشاہی میں اس کے لیے کچھ میراث ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ لالچی یا گالی بکنے والا یا جو ہم جنس پرست ہیں اور دوسرے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور میرے عزیزو، یہاں پر یاد دلایا گیا ہے کہ کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. یعنی اس رویے سے، گناہ کے رویے کے حوالے سے ہم بائبل سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خدا کی مانند بننے کا وسیلہ نہیں، بلکہ غضب کا وسیلہ بن رہا ہے. کہ جب ہم اس طرح سے گناہوں میں زندگی بسر کریں تو نہ تو ہم بادشاہی میں کچھ میراث حاصل کر سکتے ہیں، اور میرے عزیزو، لکھا ہے کہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور کلیسیا کو، مقدسین کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو. یعنی جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم شریک نہ ہوں. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. یعنی ہمیں ان کی صحبت میں بھی بیٹھنا جو ہے وہ ہمارے لیے مناسب نہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں سے کنارہ کرنا ہے تاکہ ہم اس اچھی رفاقت کے اثر میں اچھائی اور بھلائی کی طرف ہماری سمت راغب رہے، ہماری رغبت راست بازی اور پاکیزگی کی طرف رہے. اور پھر یہ یاد دلایا گیا ہے کہ یہ کام اس لیے نہیں کرنے تم نے کیونکہ پہلے تم تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو. یعنی ہمیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ پہلے تم تاریکی میں تھے. یعنی یہ کام جو تاریکی کے کام ہے، یہ وہ کام ہے جو پہلے کیے گئے، لیکن جب ہم مقدسین کی فہرست میں یا مقدسین کی صف میں کھڑے ہو گئے، راست بازوں کی صف میں آ گئے، خدا کے گھرانے کے ہو گئے، تو میرے عزیزو پھر بائبل یہ فرماتی ہے کہ اب تم نے یہ کام نہیں کرنے، کیونکہ اب تم راست باز ہو، اس لیے تمہارا ان باتوں کا ذکر کرنا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں. اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم خداوند میں نور ہو. پہلے تم تاریکی میں تھے لیکن اب تم خداوند میں نور ہو. پہلے تاریکی تھے، یعنی تاریکی
बजाते खुद तारीकी थे, हम तारीकी को पसंद करने वाले थे और तारीकी में रहने वाले थे, तारीक काम करने वाले थे, तारीक महफिलों को पसंद करने वाले थे। लेकिन अब हम खुदावंद में नूर ठहराए गए हैं। मेरे अजीजों, मसीह यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। और नूर के लिए जो यूनानी जुबान में मसीह के लिए जो लफ्ज आया फोटोस के अलावा, वो फौज है। सो हम बेशक कि हम मुनव्वर किए गए हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हकीकी नूर है जिसने हर एक आदमी को मुनव्वर किया, जिसमें मुझे भी उसने मुनव्वर किया और आपको भी मुनव्वर किया। और अब जो मुनव्वर किए गए हैं, जो रोशन कर दिए गए, अब उनका काम सिर्फ रोशनी देना है। उनका काम दुनिया में जो तारीकी फैली हुई है उस तारीकी को मिटाना है, ना कि उस तारीकी में वो शरीक हों। क्योंकि पहले तुम तारीकी थे, लेकिन अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। सो अब हमारा जो चाल चलन है उसमें हमें ये याद दिलाया गया है कि अब तुम नूर के फर्जंद हो, पहले तुम तारीकी के फर्जंद थे। और बाइबल ये कहती है जिस तरह चाहता था तुम्हें कोई गूंगे पुत्तों की तरफ ले जाता था, फिर तुम हर तरह की बुराई में मुलव्विस थे, तुम हर तरह के गुनाहों में थे, फिर खुदा ने तुम्हें तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे यीशु की बादशाही में दाखिल किया। सो ये एक बहुत बड़ा फजल है जो खुदा की तरफ से हम पर हुआ। मेरे अजीजों, पहले हम तारीकी में थे, पहले हम बजाते खुद तारीकी थे, लेकिन उससे हमें तारीकी के कब्जे से न सिर्फ तारीकी में से निकाला, बल्कि तारीकी का कब्जा हमारे ऊपर था, जिस कब्जे को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ा है। नूर तारीकी में चमकता है, नूर तारीकी में चमका और तारीकी मिट गई। नूर आया और तारीकी मिट गई। जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, वो नूर हमारे अंदर आया और हमारे दिल की तारीकी, हमारी जिंदगी की तारीकी, हमारे अमाल की तारीकी सब मिट गई और उसने हमें मुनव्वर कर दिया। उसने हमारी शख्सियत को शफाफ कर दिया, हमें पाक कर दिया। हमारे जो अरगवानी गुनाह थे, जो कबीरा गुनाह थे, वो भी सारे के सारे उसने मिटा दिए और उनको माफ कर दिया। उन गुनाहों से हमें मखलसी दे दी। और चूंकि अब हम मखलसी पा चुके हैं, अब चूंकि हम छुड़ाए गए हैं, निजात पा चुके हैं, सो अब हमें इन तारीकी के कामों में शरीक नहीं होना, बल्कि हमें रोज बरोज खुदा की सूरत पर, मसीह की सूरत पर ढलते हुए हमें खुदा की मानिंद, मसीह की मानिंद बनना है। मेरे अजीजों, हमारा बुलावा यह है कि हम खुदा के बेटे के हम शक्ल बने, यानी जैसी शक्ल उसकी वैसी शक्ल हमारी हो, जैसा मिजाज उसका वैसा मिजाज हमारा हो। और मेरे अजीजों, जैसा किरदार मसीह का था वैसा ही किरदार हमारा हो। यह तकाजा है खुदावंद यीशु मसीह का, खुदा का। इस हवाले में हमने यही पढ़ा, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। सो मेरे अजीजों, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पैगाम है और बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम मसीह की मानिंद बने। लिखे, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो मसीह का मिजाज क्या था? अगरचे वो खुदा के बराबर था, यानी अपने सब्सटेंस में, अपने जौहर में वो खुदा के बराबर था, लेकिन चूंकि बनी नो इंसान की निजात मकसूद थी और बनी नो इंसान की निजात की खातिर उसने अपने आप को खाली कर दिया और उसने खाली किया, खादिम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हुआ, मौत बल्कि सलीबी मौत उसने गवारा की। सो मेरे अजीजों, हमें भी वैसा ही मिजाज रखना है और जिस तरह से उसने अपने आप को बनी नौ इंसान की निजात के लिए खाली किया, हमें भी बनी नौ इंसान की निजात के लिए अपने आप को खाली करना है। और मसीह ने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को खाली कर देंगे, जब हम आजिज़ी, इनकिसारी और हलीमी को इख्तियार किए हुए रूहों की निजात की तरफ बढ़ेंगे, तो बेशक ये वही रवैया है जो मसीह का रवैया है, वही मिजाज है और तबीयत भी हमारी वैसी होनी चाहिए जैसी मसीह की है। तो बेशक जब हम इस सूरत पर ढल जाएंगे, जब हम उस तालीम पर अमल करते हुए, रोज बरोज अमल करते हुए, बतदरीज हम जब पाकीज़गी में और रूहानियत में और इखलाकियात को पूरा करने में हम रोज बरोज बढ़ते चले जाएंगे, तो बेशक हमारा कद जो है वो मसीह के कद के पूरे अंदाजे तक होगा।
اور ہماری شکل مسیح جیسی ہوگی اور ہم خدا کی مانند ہوں گے اور نور کے فرزندوں کی طرح ہم چلنے والے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جو آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے، یہ بے شک کہ یہ ایک مشکل امر ہے، لیکن تو بھی یہ اتنا مشکل نہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ہمیں خدا کی صورت پر ڈھالنے کے لیے دوسرے مددگار کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن میں جاتا ہوں تاکہ اسے تمہارے پاس بھیج دوں، جس کی رہنمائی میں میرے عزیزو ہم جب چلتے ہیں، جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جب ہم خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم مسیح کے حکموں کو عمل میں لاتے ہیں، تو بے شک خدا کا روح ہمیں مسیح کی صورت اور خدا کی صورت پر ڈھالتا چلا جاتا ہے، ہماری تقدیس کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی مانند پاکیزگی میں خدا کی مانند ہوں، ہم اخلاقی طور پر، عقلی طور پر خدا کی مانند ہوں۔ میرے عزیزو، وہ اخلاقی بگاڑ جو گناہ کے سبب سے آیا، اور بے شک کہ جب ہم گناہ میں سے نکل کر گناہ نہیں کرتے تو پھر ہم اسی مقام کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اخلاقی صورت جو ہماری بگڑ چکی تھی، روز بروز پھر وہ مسیح کی صورت پر ڈھلتی چلی جاتی ہے اور ہم مسیح کی مانند بن جاتے ہیں۔ اس کلام کے وسیلے سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خدا برکت دے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس کلام کی شکر گزاری کریں۔ خداوند قادر مطلق باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا زندہ کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جسے ہم سنتے ہیں، اور بے شک کس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج ہم نے تیرے کلام کو سیکھا کہ ہم خدا کی مانند بنے، مسیح کی مانند بنے، نور کے فرزندوں کی طرح چلیں، راست بازی میں، پاکیزگی میں ہم خدا کی مانند ہوں، اور ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، ہمارے بے نقاب چہروں سے مسیح کا جلال منعکس ہو، کہ لوگ تجھے دیکھیں، ہماری صورت تیری صورت ہو جائے تاکہ ہم میں تو نظر آئے۔ خدا میں اس ادارے کے لیے اور ڈینش پیٹر صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اس سارے انتظام کو کرتے ہوئے تیرے کلام کو اس چینل کے ذریعے سے پوری دنیا تک پہنچائیں۔ خدا میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔